کبھی ہم شرماتے ہیں، کبھی ہم ڈرتے ہیں، کبھی سوچتے ہیں کہ یہ پنگا کیوں مول لیں۔ یہ بھی ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ سب چکر میں ہم نہیں پڑتے ہیں، بھائی اس کا اپنا معاملہ ہے، وہ کیا کر رہا ہے، ہمیں اس کے پیچھے پڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، آپ سب کی ذمہ داری ہے، اگر ایک بات بھی صحیح طریقے سے جانتے ہیں تو آپ لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ تو میں نے جس موضوع کو آپ کے سامنے شروع کیا تھا، شاید آپ لوگوں کو یاد ہو، کون سا موضوع تھا ہمارا؟ کون سا موضوع تھا ہمارا؟ اسلام کی خوبیاں۔ اسلام کی خوبیاں۔ اور یہ خوبیاں کیوں بیان کی جا رہی ہیں؟ اسی مقصد کے لیے جس کا آغاز، جس کی شروعات اختر بھائی نے کی ہے۔ اسلام کی خوبیاں صرف آپ کو سنانے کے لیے نہیں ہے کہ آپ سن لیجئے اور خوش ہو جائیے، ماشاءاللہ اسلام تو بہت اچھا ہے، لیکن آپ کتنے اچھے ہیں جو اچھے اسلام کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ پہنچانا ہے کہ نہیں پہنچانا ہے؟ پہنچانا ہے۔ اور اسلام کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف لانے کی کوشش کیجئے، سیدھے راستے کی طرف لانے کی کوشش کیجئے۔ کہیں برائی دیکھیے، زبان سے ایک جملہ ضرور کہہ دیجئے، بھائی یہ اسلام میں منع ہے، جائز نہیں ہے۔ آپ رزلٹ مت دیکھیے، ہم لوگ رزلٹ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کہاں دو چار بار سمجھا دیا، کہاں مانتا ہے۔ اس کے پیچھے مت پڑیے، جتنی بار کہیں گے اتنا آپ کو اجر اپنا مل جائے گا، وہ مانے نہ مانے کوئی حرج کی بات نہیں، آپ اپنی ڈیوٹی نبھاتے رہیے۔ لیکن دعوت دین کے لیے آپ کے پاس علم ہونا چاہیے۔ کون سا علم؟ قصہ کہانی، خواب منامات، کرامت، اس کو علم نہیں کہا جاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم کا ذکر کیا ہے، سب سے پہلے علم کا ذکر کیا دعوت دین کے لیے۔ آئیے پڑھتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين۔ سورہ یوسف کی آیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قل، آپ کہیے لوگوں سے، هذه سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، اسلام جو ہے یہ میرا راستہ ہے۔ ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف میں بلاتا ہوں، کس طرح؟ علی بصیرہ، کان کھول کر سنیے، ادھر ادھر مت دیکھیے۔ یہ علم ہے جو آپ قرآن و سنت کا لے کر کے لوگوں تک جائیے، پہنچائیے۔ بہت امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ہدایت دے گا آپ کے ذریعے، اور جب ہدایت ملے گی پوری زندگی جو عمل کرے گا آپ کے کھاتے میں بھی لکھا جائے گا۔ اگر آپ نے 10 آدمی کو دعوت دی، اب وہ ہدایت پر آ گیا، پوری زندگی جو عمل کرے گا اتنا ہی ثواب آپ کو بھی لکھا جائے گا جتنا ثواب اس کو لکھا جائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں ہر روم میں، ہر رہائش میں، ہر کمپنی میں، ہر ورکشاپ میں، ہر مارکیٹ کے اندر، ہر دکان میں ایسے لوگ ضرور ملیں گے جو دعوت کے محتاج ہیں، جن کو آپ کی دعوت کی ضرورت ہے۔ اور کان کھول کر سن لیجئے، یہ جالیات میں آپ کا بیٹھ کر سننا، یہ جالیات میں بیٹھ کر کے آپ کا وعظ و نصیحت قرآن و حدیث سننا، اگر آپ نے ذمہ داری ادا نہ کی، قیامت کے دن آپ سے سوال جواب کیا جائے گا۔ کس طرح سوال کیا جائے گا؟ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کا چوتھا سوال کیا ہوگا؟ بولیے کیا ہوگا؟ وعن علمہ فیما عمل بہ، علم کے مطابق آپ نے عمل کیا؟ تو ہم کیا سمجھتے ہیں علم کے مطابق مجھے صرف عمل کرنا ہے؟ نہیں، دعوت دینا بھی علم کے مطابق عمل کرنا ہے، علم کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ پر ذمہ داری ہے۔ یقین جانیے کتنے غیر مسلم ہیں جہاں تک ہم لوگ نہیں پہنچ پاتے، کون پہنچے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اکیلا پوری دنیا میں دعوت کو لے کر نکلتے تو نہیں پہنچا پاتے۔ اکیلا آدمی کہاں جائے گا، کتنا جائے گا؟ لیکن قربان جائیے صحابہ کرام پر، کلمہ پڑھتے تھے اور جاتے تھے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے۔ ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھا، کون سا کلمہ؟ جو آپ کے پاس ہے، لیکن آپ کا کلمہ پرانا ہو گیا،
ان لوگوں کا کلمہ برابر ایکٹیو ہوتا تھا، برابر ایکٹیو ہوتا تھا، آپ تو بھلا دیے۔ وہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے جو انہوں نے پڑھا وہ آپ نے پڑھا، لیکن آپ کے پاس ایسا کلمہ آج ہے جس کو زنگ لگتا جا رہا ہے، جی زنگ لگتا جا رہا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہمارے پاس۔ ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھا، نکل گئے دعوتی کام کے لیے، کلمے کی حقیقت کو سمجھ لیا، گئے دعوتی کام کے لیے۔ اللہ اکبر، 5 عشرہ مبشرہ بالجنہ ان کے ہاتھوں پر مسلمان ہوئے، جن میں عثمان غنی کا بھی نام آتا ہے، طلحہ زبیر کا بھی نام آتا ہے۔ بھلا بتائیے، سوچئے، آپ لوگ اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھتے ہیں۔ بدھ کو ہم لوگ ایک بہت بڑے شیخ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے استراحہ میں، یہاں کے شیخ ہیں، کوئی امریکن نہیں ہے، دوسرے ملک کے نہیں ہیں، اپنے پیسے سے، کان کھول لیجئے، کھول لیجئے، ہم لوگ پیسے کے پجاری ہیں، ہم لوگ اپنے پیٹ کے لیے دنیا میں زندہ ہیں، اپنے پیسے سے دعوتی کام کے لیے یورپ جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، کیوں؟ تاکہ لوگوں کو اسلام کی دعوت پہنچائی جا سکے۔ اللہ اکبر، وہ اپنا قصہ سنا رہے تھے ہم لوگوں کو، جی کتنے لوگ ان کے ہاتھوں پر مسلمان ہوئے، کتنے لوگوں کو اللہ نے ان کے ذریعے ہدایت دی ہے، جان بھی لگا رہے ہیں، مال بھی لگا رہے ہیں، وقت بھی لگا رہے ہیں۔ آپ نے کیا لگایا ہے؟ ارے بولتے کیوں نہیں ہے؟ کیا لگایا آپ نے اتنے دنوں میں؟ کیا لگایا؟ کیا جواب دو گے رب کے پاس؟ خالی قصہ کہانی مت سنو، کچھ ایکٹیو ہو جاؤ، کچھ ایکٹیو ہو۔ آپ ہدایت پر ہیں، آپ دین پر ہیں، آپ نماز کی پابندی کرتے ہیں، آپ کے ساتھ سونے والا ہوگا جس کو آپ نہیں اٹھا پاتے ہیں، محبت سے نہیں سمجھاتے ہیں، پیار سے نہیں سمجھاتے ہیں، کس کی ذمہ داری ہے یہ؟ آپ کے ورک شاپ میں 20 آدمی ہے، ایک ہی آدمی 2 آدمی نماز پڑھتا، 18 آدمی نہیں پڑھتا، آپ کے روم میں 6 آدمی ہے، ایک ہی نماز پڑھتا ہے، کس کی ذمہ داری ہے سمجھانے کی؟ بولیے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی لیے میں آپ کو کھول کر کہہ دیتا ہوں، اس ذمہ داری کو بھول جانے کی بنا پر یا نظر انداز کر دینے کی بنا پر یا نیگلیکٹ کر دینے کی بنا پر آج مسلمان ہر جگہ پریشانی میں۔ اگر ہر مسلمان اٹھ کھڑا ہو دعوت دین کے لیے علم لے کر کے، میں سمجھتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی لاکھوں لوگوں کو ہدایت دے گا، جیسے آج ہدایت لوگوں کو دے رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا فرمایا؟ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم روگردانی کرو گے اسلام سے، اسلام پر عمل نہیں کرتے اور پہنچاتے نہیں، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تم کو سائڈ کر دے گا۔ کیا کر دے گا؟ سائڈ کر دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہود و نصارہ کو ہدایت دے کر، ہندوؤں کو ہدایت دے کر کے دین کی خدمت لے رہا ہے۔ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، تم سے لاکھوں درجے بہتر ہوں گے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، دعوت دین کی بڑی ضرورت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ اگر ہر مسلمان اٹھ کھڑا ہو دعوت دین کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے جتنے سارے لوگ اسلام سے دشمنی کر رہے ہیں وہ دوست ہو جائیں گے، نہیں ہو جائیں گے؟ ہو جائیں گے، چونکہ ہر آدمی اٹھ کھڑا ہوا ہے دعوت دین کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ دعوت دیا کرتے تھے۔ کیا آپ پورے ہفتے میں ایک دن بھی جاتے ہیں کسی کے پاس دعوت لے کر؟ جاتے ہیں؟ کیوں نہیں جاتے ہیں؟ نہیں، کیوں نہیں جاتے؟ کیا کمی ہے آپ کے اندر؟ ہاں، کتاب لیجئے اور جائیے، جائیے 1-2 بات پیار کی کیجئے، چلے آئیے۔ دل میں تو ہے نا، ہم لوگوں کو جا رہے ہیں اللہ کے دین کی طرف بلانے کے لیے۔ دینی مسائل میں مت الجھیے، ان کو علماء کی طرف، ہماری طرف پھیر دیجئے۔ آپ جائیے، پیار سے 2-4 باتیں اچھی کہہ کر کے چلے آئیے۔ آپ یہ مت دیکھیے گا رزلٹ کیا ہوگا، رزلٹ بہت اچھا ہوگا اس کا۔ اگر کچھ بھی نہیں ہوگا تو آپ کو اس کا اجر مل گیا، آپ کو اللہ محروم نہیں کرے گا۔ محروم کرے گا؟ محروم نہیں کرے گا۔ لہٰذا میرے بھائیو، دعوت دین کی شدید ضرورت ہے، اور ہر آدمی کے پاس 10 دوست ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ چاہے یہاں ہو چاہے اپنے ملک میں ہو، ضرور ہوگا 10 دوست۔ بتائیے، کیا ان کو آپ نے سمجھایا؟ کیا ان کو واٹس ایپ میسج کیا؟ یہ ذمہ داری ہے آپ کے اوپر۔
ذمہ داری کو سمجھیے، میں بار بار اس پر زور دے رہا ہوں، یہ اسلام کی ایک بڑی خوبی ہے جس کا تذکرہ میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ آپ لوگوں کو اللہ اکبر حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دیجیے۔ ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلهم بالتي هي احسن ان ربک هو اعلم بما ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ دیکھیے تو حکمت کے ساتھ دعوت دیجیے، اچھی باتیں بتلائیے، جب قریب آنے لگے توحید بھی سمجھائیے۔ اگر آپ نے توحید نہیں سمجھایا، شرک سے نہیں روکا، اس کا مطلب آپ نے ان کے ساتھ خیانت سے کام لیا ہے۔ قیامت کے دن آپ بھی پکڑے جائیں گے جیسے وہ پکڑا جائے گا۔ ہمارا مقصد توحید کو عام کرنا ہے، شرک کے خلاف آواز بلند کرنی ہے، تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، چاہے وہ پوری زندگی کرتے رہیں۔ یہ ہے دعوت دین۔ دعوت دین کا مطلب صرف نماز روزہ نہیں، پوری زندگی نماز روزہ کرو گے، توحید نہیں سمجھایا تو آپ نے خیانت سے کام لیا ان کے ساتھ، چونکہ توحید کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ پوری زندگی آپ نے بزی کیے رکھا اس کو، اگر آپ نے توحید نہیں سمجھایا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ بھلائی نہیں کی ہے۔ اس لیے کہ توحید کے بغیر کوئی جنت میں جا سکتا ہے؟ پوری زندگی نماز پڑھ لو، پوری زندگی روزے رکھ لو، نفلی صدقات و خیرات کر لو، سب کچھ کر لو، اگر آپ نے توحید نہیں سمجھایا، شرک سے نہیں روکا، سنت نہیں سمجھایا، بدعت سے نہیں روکا، قیامت کے دن آپ کا بھی کالر پکڑا جائے گا کہ آپ نے اسلام کی بنیاد کو کیوں نہیں سمجھایا تھا۔ ان چیزوں کے بعد نماز کا درجہ آتا ہے، ان چیزوں کے بعد نماز کا درجہ آتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اسلام کی اس خوبی کو بھی ذہن میں رکھیے اور ایک روٹین بنائیے۔ کیا کیجئے؟ ایک روٹین بنائیے، روٹی نہیں۔ آج ہم لوگ کے دماغ میں روٹی ہی زیادہ ہے، نہیں سمجھا؟ بس ہنسی مذاق کے لیے روٹین بنائیے، ایک شیڈول بنائیے کہ ہمیں لوگوں کے پاس جانا ہے، ہمیں لوگوں کے پاس جانا ہے، پیار سے ایک دو بات کہہ دینا ہے۔ کوئی کتاب ہو، غیر مسلم ہو، کتاب دے دیجئے، اور آپ میں سے ہر آدمی ہمیں غیر مسلموں کی خبر دیجئے۔ ہمارا کام ہے کوشش کرنا۔ ہمارا کام کیا ہے بھائی؟ کوشش کرنا۔ ہم جا کر کوشش کریں گے انشاءاللہ، ہدایت دینے والا تو اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ لہٰذا اس ذمہ داری کو ادا کیجیے۔ اسلام کی کتنی خوبی آ چکی اب تک؟ 9 خوبی ہو گئی نا۔ ایک خوبی اور لے لیجئے کہ اسلام ہمیں اور آپ کو اسلام کا حکم دیتا ہے، ایمان کا حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے۔ یہ آخری خوبی لے لیجئے تاکہ بات لمبی نہ ہو جائے، موضوع لمبا نہ ہو جائے۔ ساری باتیں آ چکی ہیں آپ کے سامنے، لیکن ہمیں جاننا چاہیے کہ دین اسلام کے 3 درجات ہیں۔ کتنے درجات ہیں؟ 3 درجات ہیں۔ سب سے پہلا درجہ کیا ہے؟ نہیں سب سے پہلا درجہ کیا ہے؟ ہمارے دین کا سب سے پہلا درجہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ دوسرا درجہ اس سے اوپر ایمان ہے، اس سے اوپر تیسرا درجہ احسان ہے۔ احسان ہے۔ آپ لوگوں نے حدیث جبریل نہیں پڑھی ہے؟ لمبی حدیث ہے، صرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین انسانی شکل میں آئے۔ بات لمبی ہو جائے گی، سوال کرنا شروع کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام کو بیان فرما دیا۔ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ 5 ارکان اسلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ اسلام کیا ہے؟ بتائیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شہادت دینا۔ شہادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں بولیے، شہادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں؟ اعلان نہیں۔ دیکھیے آپ لوگ ماشاءاللہ سمجھدار بیٹھے ہوئے ہیں۔ شہادت یا گواہی جسے ہم بار بار کہتے رہتے ہیں، خود نہیں سمجھتے ہیں۔
خود نہیں سمجھتے، بولتے رہتے گواہی دیجیے گواہی، خود نہیں سمجھتے گواہی کس کو کہتے ہیں، شہادت کس کو کہتے ہیں۔ 4 باتیں پائی جاتی ہے شہادت کے اندر۔ کتنی باتیں؟ 4 باتیں، دھیان میں رکھ لیجئے، بھولیے گا مت آج سے۔ پہلی بات کیا ہوتی ہے کہ آدمی، مثال کے طور پر ایک مثال سے سمجھ لیجئے اس کو، آپ نے جھگڑا کر لیا ان کے ساتھ، اب میں سامنے کھڑا ہو کر دیکھ رہا تھا، آپ کی بات بھی سن رہا تھا، ان کی بات بھی سن رہا تھا، سارا جھگڑا ختم ہو گیا، مجھے بلایا گیا گواہی کے لیے، ہے نا؟ اب غور کیجئے گا تو 4 باتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی بات، جو کچھ آپ کہنا چاہ رہے ہیں آگے، اس کو دل میں سیو کیجئے، سمجھیے، سمجھ کر کے سیو کر لیجئے۔ ایسا نہ ہو کہ سنا کچھ کہہ دیا جا کر کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی میں پہلی چیز کیا ہے کہ آدمی اس کے معنی اور مطلب کو دل و دماغ میں بیٹھائے۔ نہیں کلیئر ہوا؟ کلیئر نہیں ہوا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کس میں بیٹھائیے؟ دل میں جگہ دیجئے، منہ پر نہیں یارو۔ منہ پر ہے تو ہماری یہ گت ہے، آج منہ پر ہے تو ہماری یہ گت ہے، دل میں ہو تو کبھی بھی ایسی نوبت نہیں آئے گی۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے آپ۔ جس کے دل میں کلمہ ہو وہ نماز سے دور ہو سکتا ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں، دور نہیں ہو سکتا ہے، چیلنج کرتا ہوں میں۔ آپ مجھے بلائیے دل سے کہ شیخ آئیے چائے پلاؤں گا، حالانکہ کہہ نہیں رہا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں۔ اب آپ نے دل سے کہا ہے تو میں جاؤں گا، تو آپ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ رہیں گے تو چائے ریڈی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ دودھ نہیں ہوگا تو بقالے سے لے کے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ دیکھیں، یہ دل سے کہنے والا اس کو نبھاتا ہے۔ دیکھ لیا آپ نے، دل سے کہنے والا نبھاتا ہے کہ نہیں نبھاتا ہے؟ نبھاتا ہے۔ ایسے ہی زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، دل میں نہیں ہے، محبت نہیں ہے، تو آپ کے اندر کوئی تبدیلی یہ کلمہ نہیں لا سکتا ہے۔ تبدیلی یہ کلمہ اس وقت لائے گا جب آپ کے دل میں یہ کلمہ ہو، اس سے محبت ہو، اس کا معنی اور مطلب آپ کو معلوم ہو، اس کے شرائط آپ کو معلوم ہو۔ پہلی چیز ہو گئی۔ دوسری چیز، آپ کو زبان سے ادا بھی کرنا ہے۔ ظاہر سی بات، ادا کریں گے کہ نہیں؟ بھائی آپ نے مجھے بلایا تھا، میں ادا کروں گا۔ اور تیسری بات کیا ہوتی ہے؟ پہنچانا۔ کیا؟ پہنچانا۔ آپ قاضی کو پہنچائیں گے کہ نہیں؟ جسٹس صاحب کو پہنچائیں گے کہ نہیں پہنچائیں گے؟ تو یہ پہنچانا یہی دعوت ہے اور شہادت کے اندر داخل ہے۔ نہیں سمجھا؟ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اس کلمے کو لائیے پریکٹیکلی۔ کیا کیجئے؟ کلمے کو لائیے پریکٹیکلی، تب نہ ہوگا۔ یہ 4 چیزیں پائی جاتی ہے شہادت کے اندر۔ اور دوسرا کام کیا ہے؟ نماز قائم کرنا۔ تیسرا کام زکوٰۃ دینا۔ چوتھا کام کیا ہے؟ بولیے۔ رمضان کے روزے رکھنا۔ 5واں کام کیا ہے؟ اگر آپ 5 کام کی افادیت پر غور کریں گے، اس کے لیے کئی گھنٹہ چاہیے۔ یہ اسلام کی خوبی ہے کہ سب سے پہلے بندے کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے آپ سے جوڑتا ہے۔ کلمے کا مطلب کیا ہے؟ ہر گندگی جو دل و دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے اس کو پاک و صاف کر کے اپنا کنیکشن کس سے جوڑیے؟ اللہ سے جوڑیے۔ یہی تو عقیدہ ہے۔ ایک کنیکشن بگڑنے کی بنا پر ہم تباہی کی طرف چلے گئے نا، ورنہ جس امت نے اپنا کنیکشن اللہ سے صحیح طریقے سے جوڑ لیا، کبھی بھی آپ اس کو پسماندہ نہیں دیکھیں گے، ذلت و خواری میں نہیں دیکھیں گے آپ۔ آج ہم مسلمان جب اللہ سے دور ہوئے، اللہ نے ہمیں اپنے حوالے کر دیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پوری دنیا میں ہم مارے کاٹے جا رہے ہیں۔ دوسری بات، مزید کنیکشن کو مضبوط کرنے کے لیے 5 وقت نماز دے دیا۔ کیا دے دیا؟ اسلام کی خوبی کا ذکر کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ جو آدمی 5 وقت نماز اللہ کے سامنے پڑھے گا، جھکے گا، اللہ سے دوری پیدا ہوگی؟ بولیے۔ نہیں ہوگی۔ تیسری بات، اللہ سے تعلق مضبوط کر لیا۔ اسلام کی خوبی دیکھیے، زکوٰۃ کے ذریعے مالداروں سے مال نکالتا ہے۔ مال نکالو، غریبوں تک پہنچاؤ۔ کیوں؟
آپ کھا رہے ہیں، آپ کا غریب بھائی نہیں کھائے گا؟ کھائے گا کہ نہیں کھائے گا؟ اب بتائیے، سود اور زکوٰۃ ایسے اپوزٹ میں ہے، دیکھ رہے ہیں؟ سود میں غریبوں سے مال نکل کے کہاں جاتا ہے؟ مالداروں کی طرف جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ میں مالداروں سے نکل کر کے غریبوں کی طرف جاتا ہے۔ اور یہ اسلام کی ایک بڑی خوبی ہے کہ زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ صدقات و خیرات بھی کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ مالداروں کا کنیکشن کس کے ساتھ رہے؟ غریبوں کے ساتھ رہے، اور ایسا سماج کامیابی کی طرف جائے گا۔ مالدار بھی خوش ہے، غریب بھی خوش ہے، مالداروں کے ہاتھ میں بھی پیسہ ہے، غریبوں کے ہاتھ میں بھی پیسہ ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا پھر چوری ڈکیتی ہوگی؟ رسہ کشی آئے گی؟ کبھی بھی نہیں آئے گی۔ اور رمضان کے روزے کے ذریعے جہاں پر اللہ خوش ہوتا ہے وہاں پر آپ بھی خوش ہوتے ہیں۔ پورا رمضان دیکھیے تو ایسا لگتا ہے کہ سارے لوگ فرشتے بن چکے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ برائی کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ اور ایک طرف دیکھیے گا عبادات بھی لوگ کتنے انداز میں، اچھے انداز میں کر رہے ہیں، ماشاءاللہ دیکھ لیجئے۔ رات میں ایک آدمی سے کہہ رہا تھا، رات ہی کی بات کر رہا ہوں، کاش کہ پورا سال رمضان ہوتا کہ آپ فجر میں آتے۔ یہ کل کی بات کر رہا ہوں۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ کہ رمضان میں جب شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تو ہمارے اندر بھی جو شیطانیت ہوتی ہے وہ انسانیت میں اور مسلمانیت میں بدل جاتی ہے۔ اور حج کے ذریعے پوری دنیا کے اجتماع کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دکھایا ہے کہ جو بھی ہمارے عالمی مسائل ہیں وہاں بیٹھ کے حل کر سکتے ہیں۔ تو یہ اسلام کی خوبی ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح بات لمبی نہ ہو جائے، جو ارکان ایمان ہے وہ بھی اسلام کی ایک بڑی خوبی ہے۔ غیر مسلم حیران ہے، پریشان ہیں، لوگ سوال جواب کرتے رہتے ہیں، شیخ آپ تو کہتے ہیں مرنے کے بعد جنت ہے جہنم ہے، کون دیکھ کر کے آیا ہے؟ کیا کہتے ہیں لوگ؟ پریشان ہیں۔ اور یہی چیز ہماری نظروں سے بھی غائب ہے، اس لیے ہم بھی برائی کرتے ہیں۔ یہی چیز ہماری نظروں سے غائب ہے۔ اور ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ کتنے لوگ کیسے ہیں، کہتے ہیں جی ہم قبر میں سمجھ لیں گے، منکر نکیر سے سمجھ لیں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کیا کہتے ہیں؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھا جائے گا؟ ہڈی پسلی ٹوٹ جائے گی اس وقت۔ کیا دیکھا جائے گا؟ جب عذاب میں جھونک دیے جاؤ گے تب دیکھا جائے گا۔ جب آگ کا ہنٹر پڑے گا تو دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھو گے اس وقت جا کر کے؟ کیا دیکھو گے؟ بتاؤ نا کیا دیکھو گے؟ اس وقت تو آپ ایک لفظ نہیں بول سکتے، لا یتکلمون، ایک لفظ نہیں بول سکتے، تو کرو گے کیا تم؟ میرے بھائیو، یہ ڈھٹائی ہم مسلمانوں کے اندر جو آ گئی ہے دین سے دوری کے بنا پر، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ڈھٹائی ہے یہ۔ اس لیے میرے بھائیو، ایمان یہ ہم کو دلی طور پر مضبوط کر دیتا ہے کہ صحیح معنوں میں آپ کا رشتہ اللہ سے کتنا مضبوط ہے، چونکہ ہر رکن کا اپنا فائدہ ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کا فائدہ ہے، کس طرح ایمان لانا ہے، فائدہ کیا ہے، فرشتوں پر ایمان لانا کیسے ہے، کتابوں پر، رسولوں پر، تقدیر پر، آخرت پر۔ اگر یہ مضبوط ہو جائے تو ہمارے اندر سب سے پہلے اللہ کا ڈر آ جاتا ہے۔ اب آپ مثال کے طور پر آخرت پر ایمان لانا، ایک مثال دینے لگا ہوں، آخرت پر ایمان لانا آپ کے اندر، ہمارے اندر مضبوط ہو جائے تو کبھی کسی کو ہم برا بھلا کہہ سکتے ہیں، زیادتی کر سکتے ہیں، زمین کھسکا سکتے ہیں؟ بولیے۔ اس لیے کہ آگے آپ کو جواب دینا ہے۔ یہاں تو آپ زمین کھسکائیں گے نا، باؤنڈری کھسکا دیں گے نا، ایک بالش کھسکا کر لے لیں گے، اور وہاں ساتوں زمین کا طوق آپ پر لٹکایا جائے گا گردن میں، ساتوں زمین کا طوق۔ جی اگر بندہ صحیح طریقے سے آخرت پر ایمان رکھے تو کبھی بھی گمراہی کا شکار نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا۔ کرے گا زیادتی؟ تقدیر پر ایمان ہو جائے، ایک مثال دینے لگا ہوں، اللہ اکبر، دیکھیے میرے ساتھ رہیے، میرے ساتھ رہیے۔ اگر تقدیر پر مضبوط ایمان ہو جائے، اگر آپ نمک روٹی بھی کھائیں گے تو اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں گے کہ اللہ نے مقدر کیا ہوا تھا، الحمدللہ۔ آج ہم سب لوگ رونا رو رہے ہیں کہ کام نہیں ہے، ہمارے پاس کام نہیں ہے، کھانے کا نہیں ہے۔ رونا رو رہے ہیں کہ نہیں رو رہے ہیں؟ تو کام ہی ایسا کیا ہے کہ رونا رو رہے ہیں۔ نہیں سمجھا؟ اللہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا ہے نا۔ لوگ سمجھتے ہیں کام نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کی حالت خراب ہو رہی ہے،
لوگ یہ سمجھتے ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اپنی حالت خراب ہے اندر سے. آپ جیسے ہوں گے ویسا معاملہ آپ کے ساتھ کیا جائے گا. اس لیے کہ ایمان اور تقوی ہو تو قرآن کا چیلنج ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. آسمان کی برکتوں کے دروازے بھی کھول دیں گے, زمین کی برکت کے دروازے بھی کھول دیں گے. اب دروازہ بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی نافرمانی, اپنی برائی, اپنی سستی, اپنی کمی جو دین کے ساتھ ہم کر رہے ہیں اس پر ہمارا کوئی غور و فکر نہیں ہے. آئیے مسند امام احمد کی روایت کو جیب میں رکھ کے لے کے چلے جائیے. آج بعد میں نہیں کہیے گا جی کام نہیں ہے. سن لیجئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے گناہوں کی بنا پر روزی تک سے محروم کر دیا جاتا ہے. بندہ, ارے بولتے کیوں نہیں ہے؟ بندہ گناہوں کی بنا پر, یہ کون کہہ رہے ہیں؟ روزی سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. جن کے مقابلے کا کوئی انسان نہیں آیا دنیا میں. ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ. روزی کے بنا پر, روزی سے محرومیت کی وجہ کیا؟ ہمارے گناہ ہیں. میرے بھائیو, گناہوں کی طرف توجہ کیجئے, گناہوں کو چھوڑیے, جو بھی کمی ہے اللہ کے لیے ختم کیجئے, اور دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالی روزی آپ کو کیسے دیتا ہے. اگر تقدیر پر ایمان ہو تو ہم جھٹ سے یہ جملہ ضرور کہہ سکتے ہیں جی اللہ نے مقدر کیا ہوا تو اللہ ضرور دے گا. اللہ سے اچھی امید بھی ہو گئی اور تقدیر پر ایمان مضبوط ہو گیا. پریشانی آتی ہے, دیکھیں ہم واویلا مچانا شروع کر دیتے ہیں. کتنا واویلا مچاتے ہیں, بلکہ اللہ کو بھی گالی دینا شروع کر دیتے ہیں. اللہ کو ہمارے باپ ہی کو اٹھانا تھا, کوئی اور نہیں ملا, لیجئے لیجئے. یعنی اللہ آپ کا نوکر ہے, اللہ کے سب کچھ لکھا ہوا ہے. اس لیے میرے بھائیو ہر حال میں اللہ کے فیصلے پر راضی رہیے. اب بتائیے, ایک ایک فائدہ بتا رہا ہوں, ذرا غور کر لیجئے. اگر تقدیر پر ایمان مضبوط ہو جائے, ہر آدمی نمک روٹی بھی کھائے گا تو خوش رہے گا. کیوں؟ اللہ نے لکھا ہوا تو اللہ بہتر کرے گا. دیکھ رہے ہیں؟ تو میرے بھائیو یہ بھی ارکان ایمان, اسلام کی خوبیوں میں سے ایک ہے. اور آخری جملہ میں کہا کہ اپنی بات ختم کر رہا ہوں, احسان بھی ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ احسان. احسان کا لغوی معنی تو آپ جانتے ہیں, اچھا کام کرنا, لوگوں کے ساتھ اچھا بیہیو کرنا, اس کو احسان کہا جاتا ہے. حسن سلوک جس کو ہم لوگ کہتے ہیں. لیکن حدیث جبریل کے اندر ایک اور بات بتلائی گئی ہے, ذرا اس پر بھی دھیان دیجیے گا. ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. آپ اللہ کی عبادت اس طرح کیجئے کہ گویا کہ اللہ کو آپ دیکھ رہے ہیں. یعنی اگر یہ تصور ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے کہ ہم اللہ